کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی قوم ایسی بھی تھی جو پہاڑوں کو کاٹ کر شاندار محل تعمیر کرتی تھی؟ وہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ مگر جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو ان کے سارے محلات زمین کے اندر دب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک اور قوم اٹھی، قوم عاد۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی علاقے میں آباد تھے۔ ان کا مشہور شہر تھا ارمذات العماد، یعنی وہ شہر جو بلند ستونوں پر کھڑا آسمان کو چھوتا تھا۔ ان کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، قد آسمان کی طرف اٹھتے تھے، اور ان کا غرور حد سے بڑھ چکا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ زمین ہماری ہے اور ہم ہمیشہ اس پر حکمرانی کریں گے۔ ان کے شہر احقاف کی وسیع ریتوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین تھرتی تھی۔ رات کے وقت ان کے گھروں کی روشنیاں دور دور تک چمک، جیسے زمین پر کوئی تاج جگمگا رہا ہو۔ ان کی محفلوں میں ایک ہی بات بار بار دہرائی جاتی، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر سے ہی بھاری پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے۔ بزرگ فخر سے کہتے کہ ہمارے بیٹے پہاڑوں کو بھی جھکا دیں گے۔ قوم عاد کا سب سے عجیب یقین یہ تھا کہ ہوا ان کے غلام ہے۔ نوجوان لڑکے وادی میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتے، دیکھو، ہوا ہمارے جسم کے ساتھ چلتی۔ بزرگ لوگ اپنی محفلوں میں فخر کرتے، ہمارے دادا پردادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب وہ دور سے طوفان آتے دیکھتے تو ہنستے اور کہتے، یہ ہوا ہماری مددگار ہے، یہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں پر برسے گی۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ وہی ہوا ایک دن ان کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ یہ لوگ صرف لمبے قد کے نہیں تھے، ان کی جسامت عام انسانوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ آج بھی بعض جگہوں پر ان کے قدموں کے بڑے بڑے نشان پہاڑوں کے درمیان ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے تھے کہ ایک گھڑ سوار سیدھا اندر چلا جاتا۔ ان کے برتن بھی پتھر کے بنے ہوتے، اتنے بڑے کہ پورا خاندان ایک برتن میں کھانا پکا لیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا غرور اور بھی بڑھتا چلا گیا۔ آخر کار اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ کہنے لگے، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم نے جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار انہیں خبردار کیا، میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر غرور سے بھرے دلوں میں نصیحت کہاں اثر کرتی ہے۔ وہ روز ان کے بازاروں میں، ان کے محلات کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ کچھ سردار ہنستے اور کہتے، اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو ہمارے محلات کب کے ڈھہ چکے ہوتے۔ بچے ان کی آواز کا مذاق اڑاتے اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام ان کی بڑی اسمبلی میں گئے جہاں ان کے سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو دیکھو، تمہاری طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مگر ان کے سرداروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ ڈراؤنے وعدے بند کرو، اگر عذاب آئے گا تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے احقاف کی وادی میں کچھ عجیب باتیں ہونے لگیں۔ رات کو آسمان سے ایک گہری آواز گونجنے لگی، نہ بادل گرجے، نہ بجلی چمکی، مگر ایسی لگتی جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ لوگ آپس میں کہتے، یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے، یہ تنبیہ ہے، رحمت نہیں۔ اگلے دن زمین ہلکی سی ہلی، جانور بے چین ہو گئے، مگر لوگ ہنستے رہے کہ زمین بھی ہم سے ڈر رہی ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ سب سے پہلے 3 سال تک شدید قحط پڑا۔ آسمان سے ایک قطرہ بارش نہ برسی، ندیاں سوکھ گئیں، باغ جھلس گئے، زمین پتھر جیسی سخت ہو گئی۔ لوگ آسمان کی طرف تکتے رہتے مگر آسمان خاموش رہا۔ پہلے سال تو انہوں نے کہا یہ تو معمولی بات ہے۔ دوسرے سال پیاس نے ان کی حالت خراب کر دی۔ تیسرے سال ان کی وہ ہنسی، وہ فخر، وہ شان سب ختم ہو چکی تھی۔ جب لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے صرف اتنا کہا،
اب عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر ایک دن آسمان میں 3 بادل دکھائی دیے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک کالا۔ فرشتے نے پکارا، اے قوم عاد، ان میں سے ایک بادل منتخب کرو۔ ان کے سرداروں نے ہنستے ہوئے کہا، کالا بادل لے لو، اس میں پانی ہوگا، رحمت ہوگی۔ مگر اس بادل میں رحمت نہیں، قہر چھپا تھا۔ آسمان یکدم سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی اور تیز ہونے لگی۔ لوگ خوشی سے ناچنے لگے کہ بارش آ گئی، مگر یہ بارش نہیں، تباہی کا طوفان تھا۔ پہلا جھونکا آیا تو دھول اور پتھر اڑنے لگے، دوسرے جھونکے نے درخت اکھاڑ دیے اور جانوروں کو اڑا دیا، تیسرا جھونکا آیا تو انسان خود ہوا میں اچھلنے لگے۔ ان کے بلند محلات جو کبھی آسمان سے ٹکراتے تھے اب ریت کے نیچے دفن ہو رہے تھے۔ 7 رات اور 8 دن تک یہ آندھی چلتی رہی۔ جب ہوا تھمی تو صرف سناٹا تھا۔ جہاں ایک بار شاندار شہر تھا، وہاں صرف ریت کا سمندر اور کھجور کے کھوکھلے تنوں جیسے گرے ہوئے ستون رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاد کو سخت گرجدار آندھی سے ہلاک کر دیا گیا جو 7 رات اور 8 دن تک ان پر چلتی رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ انہیں پہاڑوں کی ایک محفوظ جگہ میں پناہ ملی۔ حضرت ہود علیہ السلام تباہ شدہ وادی کو دیکھ کر رو پڑے۔ وہ لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، آج ان کی کوئی نشانی بھی باقی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا، غرور کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ آج بھی احقاف کی ریتوں کے نیچے وہ شہر آرم دبا پڑا ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ طاقت اور شان سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی اطاعت سے ہی حقیقی عزت ملتی ہے۔